اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع ہے کہ اس کائنات میں شہادتیں تو بڑی ہوئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور امام علی مقام کے والد گرامی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بھی شہادت ہوئی، اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں۔ جی، مقام شہادت مسلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو شہادتیں ہوئیں خواہ وہ مقام بدر کے اندر ہوئیں، اصحاب بدر شہید ہوئے، خواہ باقی جو جنگیں ہوئیں جن میں شہادتیں ہوئیں، جی سب شہادتیں برحق ہیں، لیکن جو شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کی شہادت انوکھی شہادت تھی، اور ان کی شہادت بے مثل شہادت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی شہادت ہے؟ ابھی آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے موقع پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تھوڑا آپ بڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے۔ آپ کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو ہے وہ مقام طف، جس کا آج کا نام کربلا ہے، اس جگہ کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کے بیٹے حسین نے شہید ہونا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ آپ کی شہادت سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی زمین سے مٹی لا کر شیشی میں رکھ کر دی تھی۔ فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا اس وقت میرے بیٹے حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ جی، حضرت ام سلمہ کو کیوں دی حضور نے؟ یہ بھی حضور کا علم غیب ہے، باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں دی۔ معلوم تھا ان کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، اور جس وقت واقعہ کربلا پیش آئے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر موجود ہوں گی۔ اس اعتبار سے یہ شہادت انوکھی شہادت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، یکدم وار ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی ہوئی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکدم نہیں ہے۔ بچپن سے ہی پتہ چل چکا ہے کہ حضرت امام حسین نے شہید ہونا ہے، شہادت سے پہلے شہادت کا علم ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ اس شہادت کا امتیاز ہے۔ نمبر دو، جتنے بھی شہید ہوئے آج تک، جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، کوئی ایک شہید ہوا یا ان کی بیوی شہید ہوئی، دو شہید ہو گئے، ایسی شہادت انوکھی کوئی نہیں ہوئی کہ بچے سے لے کر بزرگ تک، نوجوان سے لے کر بوڑھے تک شہادتیں ہوئیں، پورے کا پورا کنبہ لٹ گیا۔ ایسی کوئی شہادت کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ملتی ہے۔ آپ خود بھی اور آپ کا سارا خاندان بھی سوائے حضرت سیدنا زین العابدین کے جام شہادت نوش کر گیا، اور آپ نے حق کی جنگ جو ہے وہ لڑی۔ یہ ایک دوسرا جو ہے وہ امتیاز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شہادتیں تو ہوئیں، جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، لیکن کچھ تعداد کی بھی تو مناسبت تھی نا۔ اگر ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 تھے، چلو کچھ نہ کچھ تو مناسبت تھی نا، سینکڑوں کو تھی، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر وہاں 72 یا 82 مختلف روایات کے مطابق آپ کے رفقا ساتھی تھے، اور ان کو بھی آپ کہہ رہے تھے میں کسی پر جبر نہیں کر رہا، کوئی اگر واپس جانا چاہتا ہے، میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ الحمدللہ حضرت امام حسین کی دلیری ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار دوسری طرف ہے، اور ایک طرف امام علی مقام کے گنے چنے ساتھی ہیں، لیکن پھر بھی جرت اور بہادری حضرت امام حسین کی شجاعت کو سلام کہ آپ نے پھر بھی جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں آپ نے حق کا دفاع کیا، اور اپنے جسم کے خون سے ففارے نکلے، لیکن آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا
میرے جسم سے خون تو نکل سکتا ہے، رائے حق میں وفا کا ثبوت ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا میں فاسق فاجر یزید کے آگے جھک جاؤں، فاسق فاجر یزید کے آگے میں کسی صورت میں جھکاؤ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اگر جھکا ہوں تو رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں، اور میرا جسم اگر مقدس اس کو چوما گیا ہے تو آقا علیہ السلام نے بوسے دیے ہیں، اور مجھے آقا علیہ السلام نے جو ہے پالا ہے، بڑا کیا ہے، مجھ پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ لہٰذا میں جب بچپن میں تھا، مسجد نبی شریف میں آتا تھا تو سرکار خطبہ دے رہے ہوتے تھے، میں گرتا تھا تو میری سرکار خطبہ چھوڑ کر مجھے اٹھاتے تھے۔ دنیا والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک چھوٹی عمر کا کم سن بچہ ہے جس کا جسم بڑا نازک ہے، حضور نہیں چاہتے کہ زمین پر لگے، ظاہر دنیا یہ سمجھ رہی تھی، لیکن باطن اس کا کچھ اور تھا۔ سرکار یہ اشارہ دے رہے تھے، اے حسین آج تم گرتے ہو، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ جو ہے تمہارے نانا کا دین اس کے جھنڈے کو سرنگوں کرنے کی یزید کوشش کرے گا، گرانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت رائے حق کا ساتھی تم نے بننا ہے، رائے وفا میں تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ اس وقت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو جو ہے وہ سہارا دیا تھا اور اشارہ دیا تھا کہ اس وقت جب دین کی مطلب ہے کہ کوئی سودا کرنا چاہے گا تو حسین تم نے سودا نہیں کرنا، تم نے اپنی جان کا سودا رب سے کرنا ہے۔ جی وہ فرماتا ہے کہ جو جانیں میری راہ میں قربان ہوتی ہیں، جی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے میری راہ میں پیش کرتے ہیں تو جان کے بدلے وہ جنت خرید لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، انوکھی شہادت۔ اور ایک اور امتیاز آپ کی شہادت کا یہ بھی تھا، شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کا خون جب زمین پر گرتا ہے جی تو گویا کہ وہ خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے۔ یا شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک مقام جنت کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر اس کا خون گواہی دے رہا ہوتا ہے جی۔ لیکن قربان جائیں کہ عام شہید جب کوئی ہوتا ہے تو وہ شہود بالملائکہ ہوتا ہے، وہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی، آپ کو معلوم ہے پہلوان جب کھاڑے میں لڑتا ہے اگر اس کا استاد اوپر کھڑا ہو بڑی اس کو دلیری ملتی ہے، اور میدان میں اتر کر کالے زار میں اتر کر دوسرے کو نیچا دکھا کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ تو عام ایک دنیا کا اصول ہے، تو لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ کی شہادت ہوئی، فقط یہ آپ کی شہادت جو ہے وہ شہود بالملائکہ نہیں تھی بلکہ شہود بالنبی الکریم بھی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جس مقام پر خود آقا علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے، حضرت امام حسین کی شہادت کا سرکار خود مشاہدہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ مشکات میں روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، مجھے عین شہادت کے وقت سرکار کا دیدار ہوا، میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار کے دست نبوت میں ایک شیشی ہے اور سرکار خون جمع کر رہے ہیں، آپ کی زلفیں گرد و غبار سے لت پت ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نواسا حسین کی شہادت ہو گئی ہے، جو ہے شہادت کا رتبہ انہیں مل گیا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کی شیشی کے اندر خون اس کو آپ جمع کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے رفقا کا یہ خون ہے جس کو میں ایک شیشے میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے والی بات ہے 72 یا 82 افراد ہوں اور ایک شیشے کے اندر خون جمع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ سرکار کا جو ہے وہ معجزہ تھا، جو چاہیں اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر کے 1500 صحابہ کو ایک برتن سے پانی پلا دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شیشے میں اتنے ساتھیوں کا خون جو ہے وہ جمع کر دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب میں اس وقت اٹھا میں نے ٹائم نوٹ کیا، وقت جو ہے وہ لکھا تو وقت تھا وقت شہادت، اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، شیشے کو دیکھتی جاتی آنسو بہاتی جاتی، آنکھیں اشکبار کرتی جاتی۔ تو جب صحابہ پوچھتے تو آپ فرماتی ہیں اب وہ وقت ہے وقت شہادت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس وقت
اس شیشے کی پٹی سرخ ہو گئی، تم سمجھ لینا کہ میرے نواسے کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، تو یہ ایک انوکھی اور امتیازی شہادت تھی، اور پھر آج تک الحمدللہ یہ شہادت بے مثال اور انوکھی ہے۔ امام علی مقام کا رتبہ اور مقام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں پھر ان کا ثواب ختم نہیں ہوتا قیامت تک، بلکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، جو قیامت قریب آتی جائے گی ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ امام علی مقام کی محبتوں میں اضافہ ہے، اور یزیدیوں نے سر اوپر کر کے نیزے کے اوپر چڑھا کر دکھایا، وہ بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم توہین کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو ان کی شان کو بلند کر رہا تھا کہ دیکھو میں اپنے معبود کے نواسے کی شان دشمن کے ہاتھوں سے بلند کر رہا ہوں۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ سر ہے جو اونچا ہے اور اونچا ہی رہے گا، کسی کے آگے یہ سر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام کو یوں بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا میں پیاسے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک امتحان تھا۔ اگر آپ پانی چاہتے تو قرآن کہتا ہے ایوب علیہ السلام ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، قرآن کہتا ہے ایوب آپ اپنی جو ہے وہ ایڑیاں زمین پر رگڑیں، ٹھنڈا پانی اور چشمے وہاں سے ہی پیدا کر دوں گا۔ اگر آپ کرتے تو یقیناً آپ کی ایڑی کی برکت سے پانی کے چشمے بہہ پڑتے، لیکن پھر بڑا امتحان کیسے ہوتا؟ بڑے لوگوں کا بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں امام علی مقام نے کسی سے روٹی کا سوال نہیں کیا۔ روٹی فقیر مانگتے ہیں، امام علی مقام فقیر نہیں تھے، اللہ کے شیر تھے، میدان جنگ میں اترے تھے اور رہتی دنیا تک اپنی بہادری کی مثال قائم کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کی جو امتیازی شہادت ہے، رتبہ شہادت بھی انشاءاللہ امتیازی ہے، اللہ آپ کی درجات کو بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔